مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے لسانیات کی تعریف، اس کے دائرۂ کار اور دیگر علوم سے اس کا رشتہ۔ دیکھیے کہ لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ زبان کے بارے میں منظم علم کو لسانیات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی سائنس ہے جو زبان کو اس کی داخلی ساخت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان میں اصوات، خیالات، سماجی صورت احوال اور معانی وغیرہ شامل ہیں۔ لسانیات میں زبان خاص معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ اشاروں کی زبان یا تحریر لسانیات میں مرکزی حیثیت نہیں رکھتی۔ لسانیات میں زبانی کلمات کے مطالعے کو تحریر کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کے ارتقاء میں انسان زبان پہلے بولنا شروع کرتا ہے اور تحریر بعد میں وجود میں آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ پہلے بولنا شروع کرتا ہے اور بعد میں لکھنا سیکھتا ہے۔ تیسری وجہ، دنیا میں سبھی انسان بولنا جانتے ہیں لیکن مقابلتاً کم لوگ لکھنا جانتے ہیں۔ چوتھی کہ بہت سی ایسی چیزیں جو زبانی گفتگو میں شامل ہوتی ہیں لیکن تحریر میں ظاہر نہیں کی جاتی ہیں۔ لسانیات کا لنگوسٹک جو ہے وہ لسانیات کا اردو لنگوسٹک کا ترجمہ لسانیات ہے، اور فلالوجی کی اصطلاح بھی لسانیات کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن فلالوجی نسبتاً ایک وسیع تر اصطلاح ہے جس کے مفہوم میں زبان کے سائنسی مطالعہ کے علاوہ ادبیات کا سائنسی مطالعہ بھی شامل ہے۔ محی الدین قادری زور نے لسانیات کو زبان کی پیدائش، ارتقاء اور موت سے متعلق علم قرار دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب لسانیات کے دائرۂ کار کی بات کریں گے تو لسانیات کی جو خاص خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زبان سے ہی متعلق ہے۔ اس میں ہم کسی دوسرے نظام کا مطالعہ نہیں کرتے۔ مثلاً جانور بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں لیکن لسانیات میں سوائے انسانی زبان کے کسی اور طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ انسان کے لیے ہی ممکن ہے کہ وہ لاتعداد جملے بول سکے، اور وہ ایسے ایسے فقرے بولتا اور سمجھتا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے بولے یا سنے نہ ہوں۔ گزشتہ نصف صدی کے عرصے تک صرف و نحو کے مسائل نئے انداز سے دیکھے جا رہے ہیں۔ دن بدن مسائل کے بارے میں نئے نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں، اور لسانیات نسبتاً ایک نیا علم ہونے کے باوجود آج زبان و ادب، عمرانیات، بشریات، نفسیات، فلسفہ، ریاضی اور مشینی ترجمے کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں لسانیات کی مدد سے تاریخ، تہذیب اور معاشرت کے بہت سے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ لسانیات کی مدد سے مختلف نسلوں اور زبانوں کا باہمی اشتراک اور اختلاف معلوم کیا جا رہا ہے، اور اس سے قوموں اور زبانوں کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لسانیات کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ کس قوم یا زبان نے کس علاقے کا سفر کیا اور وہ اثر اندازی اور اثر پذیری کے عمل سے کس حد تک دوچار رہی ہے۔ لسانیات کی افادیت کے پیش نظر ترقی یافتہ ممالک میں فرقہ ترقہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اسے ریاضی اور شماریات کے انداز میں وضع کیا جا رہا ہے۔ اسے افواج میں فوجی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے خفیہ الفاظ بنانے اور دوسروں کے خفیہ الفاظ پڑھنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں لسانیات کو کمپیوٹر پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کی مدد سے ترجمہ کرنے کی ایسی مشین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر سکے۔ اس طرح اب ایک زبان کا مختلف زبانوں میں مشین کے ذریعے چند ثانیوں میں ترجمہ ہو سکے گا۔ آج کے دور میں لسانیات نے زبان کے تاریخی جائزوں کی سرحدوں
سے باہر نکل کر ریاضی اور سائنس کی اعلیٰ منزلوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اب زبانیں اپنے مخصوص دائروں میں محدود نہیں رہ سکتیں۔ تہذیبی انقلاب، لسانی تبدیلیوں اور صنعت و سائنس کی بے پناہ ترقی میں انہیں اپنے لیے جگہ متعین کرنی ہوگی۔ ماضی کی طرف نگاہ رکھنا ضروری صحیح، لیکن زمانے کی رفتار کے پیش نظر مستقبل سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ لسانیاتی حوالے سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ بہروں کے لیے قسم کا بصری آلہ تیار کیا جائے جو سماعی صوتیات کی مدد سے حاصل کردہ معلومات پر مشتمل ہو۔ ایسی مشین پہلے ہی تیار ہو چکی ہے جو تکلمی آوازوں کی تصویر تیار کر سکتی ہے، اگرچہ تصویر پیچیدہ ہوتی ہے اور اسے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس مشین کو ساؤنڈ اسپیکٹروگراف کہتے ہیں، اور اگر مختلف آوازوں کی تصویر آسانی سے پہچانی جانے والی ترتیب وار شکلوں کے سلسلوں میں آ سکیں تو تکلم کو براہ راست تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ پروفیسر گیان چند جین کے بقول لسانیات روایتی قواعد کی اصطلاحوں کو نہیں اپنا سکتی، کیونکہ لسانیات کی اصطلاحیں بالکل وہی مفہوم پیش نہیں کرتیں۔ تکنیکی مطالعہ میں اصطلاحیں ناگزیر ہیں۔ لسانی فردیات میں فرد کے جسمانی آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں اس امر کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ انسانی شیرخوار زبان کا اکتساب کیسے کرتا ہے اور آخر عمر تک اس کی زباندانی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ ابتدا میں بچہ اپنی زبان کے الفاظ سنتا ہے، پھر انہیں ابتدائی کتاب میں پڑھتا ہے، بعد ازاں دوسری زبان کے الفاظ سیکھتا ہے اور بیشتر صورتوں میں انہیں کتاب میں پڑھتا ہے۔ یہ تحصیلی حصہ ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جب زبان کے ذخیرہ الفاظ کو بولا یا لکھا جاتا ہے، خواہ وہ اپنی زبان ہو یا غیر زبان۔ یہ تخلیقی حصہ ہے جس کے لیے زبان پر زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ عام طور پر 4 سے 6 برس کی عمر تک اپنی پہلی زبان پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر میں بھی بعض آوازوں کو غلط انداز میں بولتے ہیں۔ 4-5 برس کی عمر کے بعد زبان سیکھنے کے عمل میں اصل کام ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا ہے۔ لسانی فردیات میں بچے کے زبان سیکھنے کے عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لسانیات کا دوسرے علوم سے رشتہ ہے، ان میں تاریخ، فلسفہ، سماجیات، نفسیات، حیاتیات، جغرافیہ اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہی علوم کی رعایت سے ہم لسانیات کو مختلف شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے سماجی لسانیات، نفسیاتی لسانیات، کمپیوٹر لسانیات وغیرہ۔ دنیا کا کوئی علم محض اپنی جگہ مکمل نہیں ہے۔ ایک علم کا کسی دوسرے علم سے کوئی نہ کوئی تعلق یا رشتہ ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم لسانیات کو زبان کے سائنٹیفک مطالعے کا نام دیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زبان جو کسی سماج کے اظہار کا واحد صوتی علامتی ذریعہ ہے، وہ اس سماج سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح لسانیات کا سماج سے براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ سماج کی رعایت سے جب ہم زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سماجی لسانیات کا موضوع بن جاتا ہے۔ زبان کے مطالعے میں بولنے والوں کی نفسیات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے لسانی رویے الگ ہوتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی نفسیات میں فرق کے باعث دونوں کے لسانی رویے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو نئی زبان سکھاتے وقت جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس کے نفسیاتی مسائل کا نتیجہ ہوں گے۔ اس طرح نفسیات کے تعلق سے زبان کا مطالعہ نفسیاتی لسانیات کا موضوع بن جاتا ہے۔ ایک زبان مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یہ علاقے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں دوسری زبانوں کے بولنے والے بھی رہتے ہیں۔ جب زبان کے مطالعہ میں اعداد و شمار کی کارفرمائی نظر آئے تو ایسا مطالعہ شماریاتی لسانیات کہلائے گا۔ زبان سے متعلق مسائل کی نوعیت کے پیش نظر لسانیات کو مزید حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، مثلاً تاریخی لسانیات، تقابلی لسانیات، اخلاقی لسانیات، توضیحی لسانیات وغیرہ۔ تاریخی لسانیات میں زبان کے ماخذ، ارتقاء اور تشکیل یا بازیافت سے بحث ہوتی ہے۔ اس میں الفاظ کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا جاتا ہے اور ان گروہوں کے مطالعہ کے ذریعے زبان کے اصل وطن کی شناخت اور اس کی خصوصیات معلوم کی جاتی ہیں۔ جس خاندان کے اصل روٹ کی تحقیق کرنی ہو، اس کی موجودہ زبانوں کے علاوہ پرانی شاخوں کے الفاظ بھی سامنے رکھے جاتے ہیں۔ منفرد الفاظ کے علاوہ قدیم زبانوں کے پھیلاؤ، علاقے اور وجود سے بہت سے تاریخی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔
تہذیبی اور مذہبی حالات کو دریافت کرتے وقت ان سے متعلق علوم پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ نسلی لسانیات میں بشریاتی نقطہ نظر سے لسانیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مطالعہ میں کسی نسل کی زبان کو اس کی ثقافت کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے۔ نسلی لسانیات ماہرین لسانیات کے نقطہ نظر میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ اس کی تہذیب میں جو اشیاء کی اہمیت ہوتی ہے انہی کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ کسی معاشرے میں رشتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ جدید تمدن اپناتا ہے تو اس کی زبان میں بھی اس قسم کے الفاظ در آتے ہیں۔ مستعار الفاظ پر غور سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی لسانی گروہ نے کس دوسرے لسانی گروہ سے کیا لیا اور اسے کیا دیا۔ بعض لسانی خاندان وسیع علاقے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ بعض بہت مختصر علاقے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایسی زبانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو کسی خاندان سے وابستہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے زبانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی لیکن انسانی نسلوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی نسل کی مختلف اقوام مختلف زبانیں بولتی تھیں۔ قدیم دور میں زبانوں کی تعداد زیادہ تھی، بعد ازاں مماثلت کے سبب ان کے اختلافات کم ہو گئے اور بڑے بڑے علاقوں میں مختلف خاندانوں کی زبانوں میں یکساں صوتی خصوصیات نظر آنے لگیں۔ سماجی لسانیات میں زبان کا مطالعہ سماجی سیاقوں میں کیا جاتا ہے۔ اسے زبان کی سماجیات بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک نسلی لسانیات اور سماجی لسانیات میں ویسا ہی تعلق ہے جو ثقافتی بشریات اور سماجیات میں ہوتا ہے۔ ثقافتی بشریات میں معاشروں کی تہذیب کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور سماجیات میں اصلی سماج کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سماج میں جتنی وسعت ہوگی سماجی لسانیات کے موضوع اتنے ہی متنوع ہوں گے۔ سماجی لسانیات کے مطالعہ کا ایک دلچسپ موضوع لسانی آداب ہے۔ اس میں خطاب کے طریقے بہت اہم تصور کیے جاتے ہیں، یعنی ہم کسے پہلے نام سے پکارتے ہیں اور کسے آخری نام سے، کسی نام سے پہلے یا بعد میں تعظیمی لفظ کیسے لگاتے ہیں۔ اردو میں لسانی تکلفات کی بھرمار سماجی اثرات کے تحت ہے۔ حضور سرکار، جہاں پناہ، دولت خانہ، غریب خانہ، سماعت فرمائیے، نوش کیجیے، ملاحظہ کیجیے وغیرہ۔ اعدادی لسانیات میں لسانیات پر اعداد و شمار کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس کے تحت زبان کے مختلف عناصر مثلاً اصوات، فونیم، مارفیم، لفظ اور معنی کا شمار کیا جاتا ہے۔ لسانیات کے لیے اعدادیات سے فائدہ اٹھانے کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر میں کی گئی۔ مثلاً پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اسکول جانے والے بچوں کے مقالوں میں 48,000 الفاظ شمار کیے گئے اور ان میں زیادہ الفاظ استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد 2,348 بتائی گئی۔ اسی طرح ایک مطالعے میں اردو شماری میں 5 لاکھ الفاظ لے کر ان میں سے 11,000 ایسے الفاظ کی فہرست بنائی گئی جو زیادہ استعمال ہوئے۔ اعدادیات کی بنیادیں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کوئی زبان کس حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ کثیر لسانی افراد کے ذخیرہ الفاظ کے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کس زبان پر کس حد تک عبور ہے۔ اسی طرح بچوں کی درسی کتب کی تیاری میں سب سے پہلے کبیر الاستعمال الفاظ لیے جاتے ہیں اور بعد میں ان سے کم استعمال ہونے والے۔ ایک مصنف کے اسلوب کے لسانیاتی جائزے میں آوازوں اور محاوروں اور ضرب الامثال تک کے تمام عناصر کا شمار کیا جاتا ہے اور انہی کی بنیاد پر اس کے اسلوب کی بنیادی خصوصیات متعین ہوتی ہیں۔ تقابلی لسانیات میں دو یا دو سے زیادہ زبانوں کے باہمی رشتوں کی نوعیتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تقابلی لسانیات میں دو زبانوں کی ساخت کے درمیان پائے جانے والے فرق کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اطلاق لسانیات میں زبان سیکھنے یا سکھانے کے طریقوں اور اسلوب کے مطالعے میں لسانیات میں مدد لے کر ان میں اس علم کے اصولوں اور نظریوں کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لسانیات کی اہم شاخوں میں ایک توضیحی لسانیات ہے۔ توضیحی لسانیات میں زبان کی ساخت سے بحث ہوتی ہے جس کی نوعیت خالص توضیحی اور تجزیاتی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم زبان کی ساخت کے تمام پیچ و خم کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ پروفیسر گیان چند جین کے بقول تاریخی لسانیات کے تحت ہم کسی زبان کا ارتقاء بیان کرنے کے لیے اس کے قدیم تر منازل کا تجزیاتی بیان پیش کرنے کے لیے مجبور ہیں، یعنی یہ کہ ماضی میں اس کے اصوات، اس کے قواعد، اس کے افکسس وغیرہ کیا تھا، اور اس طرح تاریخی لسانیات تجزیاتی لسانیات سے استفادہ کرتی ہے۔ اور جہاں تک تقابلی لسانیات کا سوال ہے وہاں بھی تجزیاتی لسانیات سے کنارہ کشی ممکن نہیں۔ دو مختلف زبانوں کے اصوات یا ان کی تعریف کے قواعد کا مطالعہ تبھی تو کیا جا سکتا ہے جب ہم ان میں سے ہر ایک کی بناوٹ سے واقف ہوں۔ اس طرح تقابلی لسانیات بھی تجزیاتی لسانیات کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ زبانوں کے قواعد بھی اس علم کے نظریوں، اصولوں، قاعدوں اور تصورات کی مدد سے ترتیب پاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زبان مختلف آوازوں، لفظوں اور جملوں کے ایک باقاعدہ نظام پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک زبان سے دوسری
زبان میں بدلتا رہتا ہے۔ آوازیں ہمارے اعضائے صوت کے مختلف انداز میں عمل پیرا ہونے سے تلفظ ہوتی ہیں اور آوازوں کے سلسلوں سے الفاظ تشکیل پاتے ہیں، جبکہ لفظوں کی مخصوص تربیت سے فقرے اور جملے بنتے ہیں۔ آوازوں سے لے کر جملوں تک ہر مقام پر ہمارا عمل اختیاری ہوتا ہے، جس سے معنی و مفاہیم کا تعین کیا جاتا ہے۔ زبان میں تلفظ کی جانے والی آوازیں عام صوتیات کا موضوع ہیں۔ اعضائے صوت کسے کہتے ہیں؟ وہ آوازوں کے تلفظ کے وقت کس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں، ایک کے مقابلے میں دوسری آواز کو کس طرح پہچانا جاتا ہے، انہیں کن بنیادوں پر ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے، کس بنیاد پر آوازوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ تکلمی صوتیات ان تمام موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ آواز کی لہروں کا تجزیہ سمعی فونیات کا موضوع ہے، جو بولنے والوں کے ہونٹوں سے سننے والوں کے کانوں تک پھیلی ہوتی ہیں۔ فونیات کی ایک قسم گوشی فونیات آڈیٹری فونیٹکس ہے، جو آوازوں کو سنتے وقت کان کے اندرونی نظام سے بحث کرتی ہے اور انہیں پہچاننے کے لیے کان اور دماغ کے تعلق کا جائزہ لیتی ہے۔ آوازوں کے سائنٹیفک مطالعے کے ضمن میں تکلمی صوتیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو کسی آلے کی مدد سے بغیر آوازوں کی ادائیگی، ان کی تقسیم اور درجہ بندی اور توضیح و تجزیہ پیش کرتا ہے۔ تکلمی صوتیات میں آوازوں کو تلفظ کرتے وقت اعضائے صوت کے مختلف انداز میں عمل پیرا ہونے سے بحث کی جاتی ہے۔ جو اعضائے صوت مختلف انداز میں عمل پیرا ہو کر آوازوں کو تلفظ کرتے ہیں، ان میں ہونٹ، دانت، تالو، زبان، حلق، ناک اور منہ کی نالیاں قابل ذکر ہیں۔ تکلمی الفاظ کی ادائیگی میں ہونٹ مختلف طرح سے عمل کرتے ہیں۔ خیر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صوتیات یعنی فونیٹکس میں اصوات کی نزاکتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ شاخ تمام زبانوں کا مجموعی طور پر مطالعہ کرتی ہے، لہٰذا اس کا دائرۂ کار محدود نہیں ہوتا۔ اس کے زیر اثر کسی خاص زبان یا بولی کی صوتیات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ فونیمیات میں کسی ایک زبان کے صوتیوں کا تعین کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ صوتیات کی طرح مختلف دائرۂ کار کی حامل ہے۔ اس میں اصوات کی زیادہ سے زیادہ نزاکتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور بالخصوص ان اختلافات کا تعین کیا جاتا ہے جو معنی میں تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے زیر اثر اصوات کی گروہ بندی کے ذریعے انہیں کم سے کم صوتیوں میں سمیٹا جاتا ہے اور یہ شاخ فونولوجی بھی کہلاتی ہے۔ مارفیمیات میں لفظوں کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس میں سابقوں اور لاحقوں کا کردار اور اثرات بھی پیش نظر رہتے ہیں۔ نحو موضوع جملہ اور فقرہ ہے، یعنی صرف و نحو مجموعی طور پر زبان کے قواعد ہیں۔ معنیات میں الفاظ اور جملوں کے مفاہیم زیر اثر آتے ہیں۔ تجزیاتی لسانیات میں فونیمیات صرف و نحو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پروفیسر گیان چند جین کی رائے میں ادب سے لسانیات کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ شرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ لسانیات سے قدیم ادب کو اور دوسری زبانوں سے مستعار لفظوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ لسانیات کے لیے ادب مسئلہ فراہم کرتا ہے۔ زبان کا تاریخی مطالعہ عہد بعہد کے ادبی نمونوں ہی کے سہارے ہو سکتا ہے۔ تاریخی لسانیات تاریخ سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایک قوم پر دوسری قوم کی حکومت، تجارتی تعلقات وغیرہ فریقین کی زبان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی لسانیات بھی تاریخ کو سما دکھاتی ہے۔ یورپ اور ویلز کے جپسیوں کی زبان میں ہندوستانی الفاظ کی افراد اس بات کی شاہد ہے کہ یہ لوگ عہد قدیم میں ہندوستان سے جا کر مغرب میں بود و باش کرنے لگے۔ اس طرح آثار قدیمہ زبان کے نمونوں کی حفاظت کرتا ہے اور لسانیات کے ماہرین کتبوں اور تحریروں کو پڑھ کر اپنے نتائج وضع کرتے ہیں، یعنی ایک مرحلے پر آثار قدیمہ اور لسانیات کے علوم ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ سماجی لسانیات میں ایک امر پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بلند اور پست کیوں ہو جاتے ہیں۔ لسانی عتیقیات کو لسانیات کا ایک اہم شعبہ گردانا جانے لگا ہے۔ اس میں زبانوں کی عمر کے تعین کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ایک صدی کے دوران میں ایک زبان کے ذخیرۂ الفاظ میں کس حد تک تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ لسانیات کا اہم موضوع زبان کا آغاز اور ارتقاء ہے، جس کے بغیر ادب کا مطالعہ ادھورا ہے۔ قدیم ادب کی فرہنگوں کی تفہیم کے سلسلے میں لسانیات ہی مدد معاون ثابت ہوتی ہے۔ لسانیات ادبی مخطوطات کے زبانی تعین کا معاملہ بھی لسانیات کا مرہون منت ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر گیان چند جین کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ کیجیے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہیں اور خدا بخش لائبریری بانکی پور میں کیمیات سعادت کا جو مخطوطہ ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ مصنف امام غزالی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ڈاکٹر نذیر احمد نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں دال زال کا وہ فرق نہ پایا جو قدیم کتابت میں ہونا چاہیے۔ اس کی بنا پر انہوں نے طے کیا کہ مخطوطہ غلط طور پر اس سے منسوب ہے۔ اسی طرح فارسی خط کی کچھ اور خصوصیات ہیں، مثلاً 7ویں صدی ہجری تک کاف بیانیہ کے کو کی لکھا جاتا تھا، 12ویں صدی ہجری تک گاف کو کاف ہی لکھا جاتا تھا۔ اردو میں 19ویں صدی کے ابتدا تک
ٹے ڈال دال کے بالائی تو کے بجائے 4 نقطوں کا استعمال ہوتا تھا۔ جن مخطوطوں میں ان نقطوں پہ رے تو لکھا ہوا ہے وہ 19ویں صدی عیسوی سے قدیم تر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کسی مخطوطے میں ہائے مخلوط کا دوچشمی یہ سے لکھا ہونا اس کے نئے پن پر دلالت کرتا ہے۔ زبان اور طرز تحریر کے ارتقاء سے واقف تحقیق میں بہت سی لغزشوں سے محفوظ رکھتی ہے اور تحریر کا ارتقاء مطالعہ لسانیات کا ایک شعبہ ہے۔ میرا خیال ہے بہت ساری باتیں واضح ہو گئی ہوں گی اس سلسلے میں، چند باتیں پھر کی جائیں گی اسی حوالے سے۔ اب تک کے لیے یہ کافی ہے۔